اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام لوگوں کو فجر کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرماتے رہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام امت مسلمہ کو اپنے اوقات پر نماز کی ادائیگی کی توفیق نصیب فرمائے۔ سورۃ الغاشیہ کی تفسیر چل رہی تھی، والیوم 2 مفصل میں تفسیر بیان کر دی گئی۔ اب تیسرا والیوم کے لیے ملاحظہ فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، تو کیا وہ لوگ اونٹ کو نہیں دیکھتے کہ کس طرح پیدا کیا گیا ہے؟ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور آسمان کو کہ کس طرح بلند کیا گیا ہے۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور پہاڑوں کو کہ کس طرح کھڑے کیے گئے ہیں۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور زمین کو کہ کس طرح بچھائی گئی ہے۔ منکرین آخرت کو دعوت فکر دی جا رہی ہے۔ اب مشرکین عرب اور کفار مکہ جو قیامت اور آخرت کے اول تو منکر ہی تھے، پھر جنت کی نعمتوں اور عالم آخرت کی دائمی راحت عیش و نشاط کا ذکر سنتے تو کفار مکہ کو تعجب ہوتا اور آخرت کے عجیب و غریب انتظامات ان کی سمجھ میں نہ آتے، اس لیے انکار کرتے کہ یہ ہرگز ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے منکرین آخرت کو بتلایا گیا کہ اللہ رب العالمین کی قدرت کے سامنے سب کچھ ممکن ہے، اور اس دنیا ہی میں اس کی قدرت کاملہ کے نمونہ موجود ہیں جن کی طرف اگر غور کیا جائے تو انسان کو اس حکیم و قادر کی قدرت عظیمہ کو مانے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ چنانچہ یہاں ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اپنے قدرت کاملہ کے 4 نمونوں کا ذکر فرمایا، اور جن کی طرف منکرین کو غور و تأمل کرنے کی دعوت دی گئی۔ سب سے پہلے اونٹ کی تخلیق میں غور کرنے کی دعوت دی گئی۔ پہلا نمونہ اپنی قدرت کا فرمایا، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا وہ لوگ اونٹ کو نہیں دیکھتے کہ کس طرح عجیب طور پر پیدا کیا گیا ہے۔ اب جدید عرب تو اونٹ سے بے نیاز ہوتا جا رہا ہے، مگر قدیم عرب کی معاش کا تو دار و مدار اونٹ ہی پر تھا۔ ان کے نزدیک اونٹ کی اہمیت اور قدر و قیمت بہت زیادہ تھی، اور ہر وقت ان کی نظروں کے سامنے رہتا تھا۔ تو اس کی خلقت، جسم کی بناوٹ، اس کی خصلت و عادت وغیرہ پر اگر انسان غور کرے تو اللہ تعالیٰ کی صفت خالقیت اور اس کی قدرت کا عجیب و غریب نمونہ یہ جانور ہے۔ مفسر علامہ شیخ عبدالحق اب رحمۃ اللہ علیہ اپنے تفسیر حقانی میں لکھتے ہیں کہ اونٹ کی اول تو خلقت ہی عجیب و غریب ہے، اس قدر اونچا مگر بٹھاؤ تو بیٹھ جائے۔ قدرت نے اس کے پاؤں کو 3 تہ میں تقسیم کر دیا، یعنی ہر پاؤں میں 2 گھٹنے بنا دیے کہ وہ تہ کر کے بیٹھ جائے، تو اس پر چڑھنا اترنا لوگوں کے لیے آسان ہو جاتا ہے، اور جانوروں پر کھڑا کر کے سوار ہوتے اور بوجھ لاد دیتے، مگر اس کو بٹھا کر اور پھر اپنا پورا بوجھ لے کر گردن کی لچک اور اس کے زدر سے کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ کسی جانور میں خوبی نہیں، پھر بھی باوجود اس قدر ڈیل ڈول کی اطاعت کا مادہ جس قدر اس میں ہے کسی جانور میں نہیں۔ سینکڑوں کی قطار کو ایک لڑکا مہار تھام کر جدھر چاہے لے کر چلا جاتا ہے، پھر بار بار ایسا کہ تمام گھر بار اس پر لاد ڈالو۔ یا خشکی میں رواں کشتی ہے اور ریگستانی علاقوں میں ایک جگہ سے دوسری جگہ غلہ یا اشیاء لے جانے میں چھکڑ یا ریل گاڑی ہے، پھر جلد چلنے اور اس پر آرام کے سامان کے ساتھ لے جانے میں گویا ڈاک گاڑی ہے کہ جس کے لیے نہ سڑک کی ضرورت ہے نہ راہ کا ہموار ہونا ضروری ہے، اور جو سواری کی اونٹنی اور اونٹ ہوتا ہے دن میں 100 کوس تک جا سکتی ہے، اس پر جفاکش اتنا کہ کیسی ہی دھوپ و گرمی ہو کچھ پرواہ نہیں کرتا، پھر کم خوراک اتنا کم تھوڑے سے چارے میں گزر کر لیتا ہے، جو بلند درختوں کے پتے اور کڑوے کسیلے اور کانٹے کسی کے کھانے کے نہیں ہوتے یہ کھاتا ہے۔ اس پر کئی روز تک پانی نہ ملے تو بھی کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ سواری کا یہ آرام، پھر دودھ میں یہ برکت کہ ایک گھر کو کافی ہو، اور پھر استسقاء وغیرہ امراض کے لیے بھی یہ دوا کا کام کرتی ہے۔ اس کے پشمس بھی
کام آتی ہیں، جو اوپر نکلا رہتا ہے آتی ہے، جس سے کیسے کیسے نفیس کپڑے بنے جاتے ہیں، خصوصاً عرب کے لباس، کمبل اور جبے جو برسوں میلے نہیں ہوتے اور مدتوں چلتے ہیں اور خوبصورت بھی ہوتے ہیں، اس پر اس کا گوشت بھی حلال، گھر بھر کیا محلہ کافی ہو جاتا ہے، اس پر اس کی نسل میں برکت سرزمین عرب میں ہر جگہ مل سکتا ہے، اور خشک و گرم ریگستانی علاقوں میں معاش تو اسی پر موقوف تھی، یہ خصوصیات کسی اور جانور میں نہیں ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اونٹ کی مثال دے کر فرمایا کہ وَأَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ، کیا وہ لوگ اونٹ کو نہیں دیکھتے کہ کس طرح پیدا کیا گیا ہے؟ دوسرا فرمایا وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، یعنی آسمان کو نہیں دیکھتے کہ کس طرح بلند کیا گیا ہے۔ اول تو بلندی اس قدر ہے کہ جہاں پرندے بھی اڑ کر نہیں جا سکتے، پھر اس کی وسعت اور پھیلاؤ، بلا ظاہری ستون اور کھمبے کے قائم ہونا، پھر آسمان کے ستارے اور چاند، سورج، آفتاب جو کرۂ زمین میں لاکھوں حصہ زیادہ بڑا ہے، اگر نہ ہو تو دنیا والوں کی زندگی وبال ہو جائے۔ غرض کے اس چاند سورج کے ذریعے دنیا والوں کو گوناگون نعمتوں سے مالا مال کیا ہے۔ نمبر 3، تیسرا نمونہ قدرت خداوندی کا فرمایا وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور پہاڑوں کو دیکھو کہ کیسے کھڑے کر دیے گئے اور گاڑ دیے گئے۔ پہاڑ بھی قدرت خداوندی کا ایک عجیب نمونہ ہے۔ اول تو باوجود ہے کہ وہ بھی زمین ہی کا ایک جز ہے، پھر بھی زمین سے کس طرح ممتاز ہے۔ پھر ان کی بلندی قابل حیرت ہے، اور بلندی کے ساتھ عرض و طول، لمبائی اور چوڑائی بھی دیکھنے کے قابل ہے۔ پھر ان کے رنگ مختلف ہیں، کوئی سیاہ ہے تو کوئی سرخ ہے، کوئی سرسبز ہے، کوئی بنجر۔ پھر ان پہاڑوں ہی میں سے یہ خوشگوار پانی کے دریا نکلے، پھر ان سے ملک شاداب ہوئے۔ پھر بیش قیمتی جڑی بوٹیاں اور گرا قدر دھاتیں ان میں موجود ہیں، اور بھی سینکڑوں فوائد ہیں جن کے ذکر کے لیے ایک دفتر چاہیے۔ آپ اندازہ لگا لیجئے کہ قرآن پاک 1400 سال پہلے یہ ساری چیزیں بتا رہے ہیں، اور آج کے وقت میں ہم چونکہ سائنس پر یقین کر رہے ہیں، دنیا کے معاملات میں جا رہے ہیں، اس لیے ہمیں سائنس پر زیادہ یقین ہو رہا ہے، قرآن پر نہیں ہو رہا۔ ہم اپنے قرآن کو پڑھیں تو صحیح، دیکھیے جڑی بوٹیوں تک کا نام ہے، پہاڑوں تک کا نام ہے، دریا تک کا نام ہے، کہ ہم نے کس کے لیے یہ ساری چیزیں لگائی، انسان کے لیے لگائی۔ آگے فرمایا کہ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور زمین کو دیکھو کہ کیسی بچھائی گئی، حالانکہ زمین کی شکل گول گیند کی طرح ہے۔ یعنی کہ اب تو فرانسس ڈریک جو ہے نا، انہوں نے یہ انوینٹ کیا کہ زمین گول نہیں، کیا ہے، چپٹی۔ زمین گول نہیں ہے بلکہ چپٹی۔ اب کوئی بھی چیز اس چپٹی چیزوں پر نہیں ٹھہر سکتا، مگر قادر مطلق نے باوجود چپٹی ہونے کے اس کو ایسا بچھا دیا کہ سینکڑوں یا ہزاروں کوس تک ہموار جنگل اور میدان اور پہاڑ اور دریا رواں ہیں۔ لوگ کس کشادگی سے بس رہے ہیں، سینکڑوں ہزاروں میلوں تک سڑکیں ہیں، بے شمار باغات، کھیتیاں ہیں، اور کیسے کیسے وسیع شہر آباد ہیں، اور کیسی کیسی بلند شان عمارات موجود ہیں کہ جن میں کرۂ زمین کی گولائی سے کوئی بھی حرج واقع نہیں ہوتا۔ یہ سب اس کی قدرت اور کاریگری ہی تو ہے جو قادر حکیم اور منعم دنیا والوں کے لیے، کہ جن میں نیک و بد، کافر و مومن سبھی شریک ہیں، ایسی چیزیں دنیا والوں کے لیے پیدا کر سکتا ہے، تو کیا وہ آخرت میں اپنے نیک بندوں کے لیے طرح طرح کی جنت کی نعمتیں پیدا نہیں کر سکتا؟ یہ ہے اصل سوال کا جواب۔ اور برے بندوں کے لیے طرح طرح کے عذاب جہنم نہیں پیدا کر سکتا؟ کیوں نہیں، ضرور پیدا کر سکتا ہے۔ اس کے لیے کوئی امر، کوئی کام مشکل نہیں ہے۔ ان 4 چیزوں کے ذکر کرنے کی وجہ یہاں ان 4 نمونوں کی خصوصیت کے ساتھ اس لیے بیان کیا گیا کہ عرب قرآن کے مخاطبین اول تھے۔ سب سے پہلے قرآن جو نازل ہوا تو عرب میں نازل ہوا، تو عرب کے لوگ ہی ان کے کیا تھے، نشانے تھے۔ اور ایک عرب مسافر جب اونٹ پر سوار ہو کر جنگل، بیابان، ریگستان کا سفر طے کرتا تھا، تو اس سنسان اور دہشت خیز عالم میں اس کو آسمان، زمین اور اپنے اونٹ اور پہاڑوں کے سوا کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ اس لیے ان مخلوقات میں اللہ تعالیٰ کی قدرت عظیمہ کو دیکھنے اور سمجھنے کی دعوت دی گئی ہے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے
کہ یہاں ان 4 چیزوں کو بیان کرنے میں ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ ان چاروں چیزوں سے جنت کی راحت، شان اور جہنم کی تکلیف کا نمونہ بھی ظاہر ہوتا ہے۔ اونٹ کے منافع پر غور کرو تو بہشت کی شان نمایاں ہے، اگر اس کی مشقت اور بارکشی کو دیکھو تو جہنم کا نمونہ ہے۔ سرسبز پہاڑ جنت کے مشابہ ہیں تو گرم آتش فشاں پہاڑ میں جہنم کی آگ کی چنگاریاں نظر آتی ہیں۔ آسمان کی فضا، چاند، سورج کی روشنی اور عمدہ خوشگوار موسم جنت کا نمونہ ہے تو اندھیری راتیں، گرم لو کے دن جہنم کا نمونہ ہے۔ زمین کی شاداب جگہیں، سرسبز شاداب ہری بھری جگہیں اگر جنت یاد دلاتے ہیں تو خشک گرم بدبودار عمیق گڑھے دوزخ سے کم نہیں۔ گویا یہ سب چیزیں اس امر کی گواہ ہیں کہ بہشت اور دوزخ برحق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائے ہوئے ان تمام خلقت میں غور کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حق تعالیٰ اس سورے کے پیغام کو ہمیں بھی دل میں بیٹھا لینے کی توفیق عطا فرمائے اور اس دنیا کی زندگی میں آخرت کی زندگی کو سنوارنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں اپنی رضا کے کاموں میں لگائے رکھے تاکہ آخرت میں کامیابی نصیب ہو اور ہم کو ہر طرح کی نافرمانی اور مخالفت اور حکم الہیہ، احکام الہیہ جو ہم نہیں کر رہے اس سے بچا لے تاکہ آخرت میں ناکامی سے واسطہ نہ پڑے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مسجد کے بنانے والے جناب شاکر صاحب ان کے روزی روٹی میں ترقی نصیب فرمائے، ان کے زوجہ محترمہ مرحومہ ان کے لیے صدقہ جاریہ نصیب فرمائے، اور جناب سلمان صاحب جو مسجد حاضہ کے ذمہ دار ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے جان میں، مال میں، عزت میں، آبرو میں برکت نصیب فرمائے، اور یہ تمام حضرات جو تشریف فرما ہیں اور بغور سماعت فرما رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کی اہمیت اور قرآن کی محبت ہمارے دل کے اندر پیدا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بعد ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق نصیب فرمائے، ہمارے گھر کو صحابہ والی زندگی بنائے، حضور کی اطاعت میں اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔